بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو کان دجال کو افسانہ بتلائیں گے، قرب قیامت میں سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا انکار کریں گے، عذاب قبر کی تکذیب کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے، حوض کوثر کا انکار کریں گے اور دوزخ میں جل بھن کر اس سے نجات پانے والوں کا انکار کریں گے۔ یہ اثر ایک لمبی حدیث میں آیا ہے جو مسند احمد، مسند حارث، مسند ابو یعلا وغیرہ دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آخر دور میں کچھ لوگ ضروریات دین میں سے کچھ چیزوں کا انکار کریں گے، اور آج جدید تعلیم کے اثر سے اس جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں کچھ ایسے عقل کے پجاری پیدا ہو گئے ہیں جو عقل کو ہر چیز کے رد و قبول کا معیار قرار دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو مسلمہ اصول کے تحت ہر دور میں مانی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا اس قسم کے لوگ انکار و تکذیب کریں گے۔ پہلی چیز، یکذبون بالدجال، کہ دجال کو جھٹلائیں گے۔ دجال کے فتنے سے متعدد احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے، اور صحاح کے غیر مشتبہ و مسند احادیث نے بصراحت و وضاحت اس کے احوال پر روشنی ڈالی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اس کے آنے کی خبر دی اور اپنی امتوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور تمام کے تمام اہل سنت ہر دور میں اس عقیدے کے قائل رہے ہیں کہ قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ مگر جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دجال کے فتنے کا انکار کریں گے، اسی طرح آج بعض لوگ اس نظریے کے پیدا ہو چکے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض نے تو سرے سے دجال کے فتنے والی بات کو افسانہ و کہانی کہہ دیا، اور بعض نے اتنی جرأت نہ کی تو اس کی عجیب مضحکہ خیز تعویلیں شروع کر دیں۔ مثلا بعض نے کہا کہ دجال سے مراد کوئی خاص شخص نہیں ہے بلکہ مراد یہود و نصارہ کی قومیں ہیں جو دجال و فریب اور مکاری اور چال بازی سے کام لے کر دنیا والوں پر حاوی و مسلط ہو رہی ہیں، مگر یہ نظریہ صحیح و مستند احادیث کے خلاف ہے، اور حق و صحیح یہی ہے کہ دجال ایک شخص ہے جو ایک جزیرے میں محبوس ہے، اور وقت آئے گا تو ظاہر ہوگا اور مکاری و چال بازی سے گمراہی پھیلائے گا، اور اہل توفیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رکھا جائے گا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں قاضی عیاض کے حوالے سے اہل سنت کا یہی مذہب بتایا ہے، اور بعض معتزلہ و خوارج و جہمیہ کا رد کیا ہے جو دجال کے فتنے کا انکار کرتے اور اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ دجال کا فتنہ ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں، اور یہ کسی مجازی معنی پر محمول نہیں بلکہ حقیقی معنی پر محمول ہے، مگر اس کا انکار کرنے والے اور اس کو تعویلات سے رد کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، جس کی پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں دی تھی۔ دوسری بات، یکذبون بطلوع الشمس من مغربہا، یعنی سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا انکار کریں گے۔ سورج روزانہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، مگر صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے قبل سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، مگر بعض لوگ اپنی عقل پرستی سے اس کا بھی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل اس کو نہیں مانتی، یہ عقل کے خلاف ہے وغیرہ۔ حالانکہ ان باتوں کا مدار محض عقل پر نہیں ہے بلکہ شرع پر ہے، جو اللہ کی طرف سے معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ اس لیے جو شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ دراصل شرع کا انکار کرتا ہے۔ تیسری بات، یکذبون بعذاب القبر، یعنی قبر کا عذاب کا انکار کرے گا۔
عذاب قبر کی حقیقت و صداقت قرآن کی متعدد آیات کے اشاروں اور احادیث نبویہ کی صراحتوں سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ بعض محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے، اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکوں کو ثواب اور بروں کو عذاب ہوتا ہے، اور یہ مختلف قسم کے عذابات کا سلسلہ وہاں ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج ایسا ہے جو واضح و کھلے الفاظ میں اس عقیدے کو غلط قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ گلبرگہ کے ایک صاحب محمد علی نامی نے شمع حقیقت کے نام سے کچھ فضول موضوعات پر کتاب شائع کی ہے۔ اس میں ایک عنوان ہے عذاب قبر کا عقیدہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اس مضمون کے جواب میں حضرت اقدس مفتی محمد شعیب اللہ خان مفتاحی دامت برکاتہم نے لکھنؤ سے شائع ہونے والے ماہنامے الفرقان میں کئی قسطوں میں جواب دیا تھا۔ سب سے پہلے اس جاہل مصنف کو یہی خبر نہیں کہ ہندو قوم سرے سے آخرت کے تصور ہی سے خالی ہے اور قبر کی زندگی کی منکر ہے، بھلا وہ عذاب قبر کا کیا تصور رکھے گی؟ اور عذاب قبر کو نہ ماننے والوں کا اشکال یہ ہے کہ ہم کو قبروں میں کوئی عذاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا، جبکہ کئی جگہ کافروں اور فاجروں کی قبریں کھودی گئیں مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، لہذا دنیا میں کھڑے ہو کر آخرت کی منزل میں جھانکنے کا دعویٰ ایک فضول دعویٰ ہے۔ لہذا سمجھنا چاہیے کہ قبر کا عذاب عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آخرت کی منزل اور برزخ میں ہونے والی چیز یہاں ہم کو دکھائی دے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں عذاب ہونے کے باوجود ہم کو اس دنیا میں نظر نہ آئے، جیسے سونے والا خواب میں بسا اوقات حیران کن و خوفناک و اذیت ناک چیزیں دیکھتا ہے، کبھی جاتا اور آتا، گھومتا اور پھرتا ہے، کسی کو مارتا یا خود کسی سے پٹتا ہے، مگر اس کے بالکل بازو بیٹھے ہوئے شخص کو اس کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ سونے والا سونے کی حالت میں جو دیکھتا ہے وہ ایک درجے میں عالم ارواح سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ عالم اجسام سے متعلق، لہٰذا دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا قبر میں عذاب کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کے لوگوں کا اس کا احساس و علم نہ ہونا کوئی قابل اشکال بات نہیں۔ غرض یہ کہ بعض لوگ اس حقیقت کا بھی محض عقل کی بنیاد پر انکار کریں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ چوتھی بات، یکذبون بالشفاعت، یعنی شفاعت کا انکار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقرب بندوں کی طرف سے گناہ گاروں کے حق میں سفارش و شفاعت اور اس کا قبول ہونا بھی اسلامی عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے، جس کا متعدد آیات و احادیث میں ذکر آیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ قاضی عیاض نے فرمایا کہ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ شفاعت شرع کی روشنی میں عقلاً ممکن ہے، اللہ کے اس صریح ارشاد کی وجہ سے، یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور اس قول باری کی وجہ سے ولا یشفعون الا لمن ارتضى لهم وغیرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے واجب ہے۔ اور آخرت میں شفاعت کے ہونے پر اتنی احادیث آئی ہیں جن کا مجموعہ متواتر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اس پر سلف صالح اور بعد کے اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس میں دور گزشتہ میں خوارج و بعض معتزلہ نے اہل سنت سے ہٹ کر اپنی روش قائم کی، اور اس فتنے کا آغاز انہی سے ہوا کہ وہ شفاعت کا انکار کرنے لگے اور آیات میں غلط تاویلات سے کام لے کر احادیث صحیحہ و صریحہ کا انکار کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پانچویں بات، یکذبون بالحوض، یعنی حوض کوثر کا انکار کریں گے۔ حوض کوثر جنت کا ایک حوض ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا، جس کا ذکر ایک تفسیر کے مطابق انا اعطیناک الکوثر میں ہے، اور متعدد اور مستند احادیث میں بھی اس کا ذکر اور کیفیت بیان کی گئی ہے۔ مثلا فرمایا کہ میرا حوض 1 ماہ کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں، یعنی وہ چوکور ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس حوض پر کٹورے اس قدر ہیں جتنے کہ آسمان کے ستارے،
اور جو آدمی اس سے پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کا انکار بھی احادیث صحیحہ کا انکار ہے، مگر بعض لوگ ان باتوں کو محض ان کے عقل نارساں و فہم ناقص میں نہ آنے سے انکار کریں گے، کیونکہ یہ لوگ فی الواقع عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ محسوسات کے خوگر ہونے کی وجہ سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں محسوس نہیں ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ امور قطعاً عقل کے خلاف نہیں ہے۔ چھٹی بات، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحِشُوا، یعنی دوزخ میں جل بھن کر آخر میں دوزخ سے نجات پانے والے لوگوں کا انکار کریں گے، یعنی جو مسلمان اپنے گناہوں کے نتیجے میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ آخر کار اپنے گناہوں کی سزا پا کر اور جل بھن کر بلکہ کوئلہ ہو کر بھی اپنے ایمان کی برکت سے دوزخ میں نکالے جائیں گے، کیونکہ اسلام کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ احادیث میں اس کا صاف صاف ذکر آیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب جہنم میں گر کر جل کر راکھ ہو گیا پھر وہ کیسے نکل آئے گا وغیرہ۔ معتزلہ و خوارج جو گمراہ فرقے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان بھی اگر گناہ کر کے دوزخ میں گیا تو وہ کافروں کی طرح اس میں ہمیشہ رہے گا، مگر یہ بات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ عموماً اس قسم کی چیزوں کا انکار عقل پرست بلکہ عقلیت زدہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہر چیز کے لیے عقل کو ہی معیار سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل کو ہر چیز میں معیار ماننا ہی خود عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل ہی کی روشنی میں بات مسلم ہے کہ جس طرح آنکھ کا دائرہ ادراک مبصرات تک محدود ہے اور کان کا مسموعات تک، ناک کا دائرہ مشمومات تک، زبان کا مذوقات تک اور ہاتھ پیر کا دائرہ ممسوسات تک، اور یہ کہ ہر عضو اپنے دائرے میں تو کام کر سکتا ہے مگر اپنے دائرے کو چھوڑ کر دوسرے کے دائرے میں وہ ناکام ہے۔ مثلا آنکھ دیکھنے کا کام تو کر سکتی ہے مگر سماعت کا کام کر کے ممسوسات کا ادراک نہیں کر سکتی، اور ناک مشمومات کو چھوڑ کر چکھنے کا کام کر کے موضوعات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وعلی ھذا القیاس، اسی طرح عقل بھی ایک قوت مدرکہ ہے جس کا دائرہ ادراک بھی ایک حد سے محدود ہے، اور اس کا دائرہ مشہودات ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، اس کو چھوڑ کر وہ مغیبات کے دائرے میں کام نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو مغیبات میں بھی کام میں لایا جائے گا تو وہ اسی طرح ناکام ہوگی جس طرح آنکھ، ناک، کان وغیرہ اپنے دائرے کے باہر ناکام ہوتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ عقل کا اپنا ایک دائرہ ہے جس کے اندر وہ کام کرے گی اور اس کے باہر وہ کام نہیں کر سکتی، تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عقل کا اصل کام کیا ہے۔ عقل کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش آنے والی چیزوں میں سے جو اس کے اپنے دائرے میں آتے ہیں غور و فکر کرے اور اشیاء کے حقائق کو جانے اور حق و باطل میں تمیز کرے، اچھے اور برے کو جانے۔ عقل کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر دائرے میں کرائے دے، مثلا خدا کا خدا ہونا اور رسول کا رسول ہونا، ان کا سچا ہونا معلوم کرنے کے لیے عقل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب ثابت ہو جائے کہ سچے ہیں تو اب عقل کا کام یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو جو معتبر ذرائع سے معلوم ہو مانے اور اس پر چلے۔ بادشاہ کا بادشاہ ہونا ایک ایسا امر ہے کہ اس کے جانچنے کے لیے عقل کا کام لا سکتے ہیں، مگر جب ثابت ہو گیا کہ یہ بادشاہ ہے تو اب اس کے ہر حکم و قانون کو بھی عقل کی کسوٹی پر جانچنا بادشاہ کے انکار کے مترادف ہے۔ پھر بادشاہ کو بادشاہ ماننے کا حاصل کیا ہوا جبکہ اس کے حکم کو بھی عقل پر پرکھنا ضروری ہو۔ اس کی تفصیل سے میں سمجھتا ہوں کہ عقل پرست و عقلیت زدہ لوگ عقل کے دائرے کار کے بارے میں جس غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہاں سے واضح ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان غیب کے حقائق پر ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ بات ہم کو معتبر ذریعے سے معلوم ہو، اور جب معتبر ذریعے سے اس کا علم ہو جائے تو اب یہی ہمارے لیے متعین ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔